رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ پہلی چیز الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا جسم بھی خوشبو والا ہے، بلکہ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تو حضرت عبد المطلب اپنی بہو آمنہ سے کہتے ہیں آمنہ بیوہ خاتون خوشبوئیں استعمال نہیں کیا کرتی۔ اما آمنہ کہتی ہیں ابا جان مجھے تو خوشبوئیں پرفیومیں خریدنے کا پتہ ہی نہیں، مارکیٹ کا پتہ ہی نہیں، میں نے تو کوئی خوشبو نہیں خریدی۔ جب سے عبداللہ کی امانت میرے پیٹ میں آئی ہے میرے جسم سے خوشبوئیں پیدا ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ رسول اللہ ادھر سے گزرے ہیں، بلکہ آپ کے گزرنے سے گلیاں مہک جایا کرتی تھیں، آپ کے جانے سے بھی خوشبوئیں پیدا ہو جایا کرتی تھیں۔ آپ کا جسم اطہر خوشبو والا ہے، بلکہ آپ کا پسینہ بھی خوشبو والا ہے، حتیٰ کہ آپ کا فضلہ، آپ کا پیشاب مبارک بھی خوشبو والا ہے۔ حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے بعد میں قضائے حاجت کے لیے تشریف گئی تو وہاں پر ما وجدت فیہا الا ریحا، یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد تو وہاں پر صرف خوشبو ہی خوشبو میں نے پائی ہے، تو آپ کا فضلہ مبارک، آپ کا پیشاب مبارک بھی خوشبو والا، آپ کا جسم مبارک بھی خوشبو والا۔ مسلم شریف کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں تشریف لے جا رہے تھے، سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ دست شفقت والا ہاتھ پھیرا، پھر ان کے گال پہ اس طرح ہاتھ پھیرا تو میں بھی ساتھ ساتھ تو محبت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گال پر بھی ہاتھ پھیرا، فرمایا کہ آپ کا ہاتھ مبارک اتنا نرم و نازک نرم و گداز تھا، آپ کے ہاتھ سے نرم کوئی چیز میں نے نہیں پائی، اور جب آپ کا ہاتھ اس طرح میرے چہرے پر آپ نے پھیرا تو آپ کے ہاتھ سے بھی خوشبوئیں آ رہی تھی، آپ کا جسم بھی خوشبو والا ہے اور آپ کا پسینہ مبارک بھی خوشبو والا ہے۔ یہی حضرت انس مسلم شریف کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، اور آپ کبھی کبھار دوپہر کے وقت ہمارے گھر میں آرام فرماتے تھے تو ایک دفعہ آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کے پسینہ مبارک پیشانی پہ آ گیا تو میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ انگلی پھیرتی ہیں، پسینہ اکٹھا کر کے آپ ایک شیشی کے اندر ڈال لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پسینہ پونچھا جا رہا تھا تو آپ جاگ گئے، آپ نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک شیشی میں بند کرتی ہوں اور وہ عطر لگا کے جب میں محفل میں جاتی ہوں تو عورتیں پوچھتی ہیں یہ خوشبو کہاں سے لائی ہے؟ آپ کا پسینہ مبارک بھی خوشبو والا۔ پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا
پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، اطہر جہاں بھر کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ آپ کی ذات بھی خوشبو ہے، آپ کی بات بھی خوشبو ہے، آپ کا فضلہ مبارک بھی خوشبو ہے، آپ کا پسینہ مبارک بھی خوشبو ہے۔ کیوں نہ پھر کہتا جاؤں کہ میرے نبی کی ہے ذات خوشبو، میرے نبی کی ہے بات خوشبو، جنم لڑک پن جوانی خوشبو، میرے نبی کی حیات خوشبو، قدم مبارک جہاں رکھے ہیں میرے نبی نے، ارے دوستو وہ گلیاں خوشبو، وہ شہر خوشبو، دیہات خوشبو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ خوشبو کا منبع اور سرچشمہ ہونے کے باوجود کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے 3 چیزیں تمہاری دنیا میں سے پسند ہیں۔ پہلی چیز الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے۔ آپ کا جسم مبارک خوشبودار ہونے کے باوجود آپ ادھر استعمال فرما رہے ہیں اور خوشبو کا ذوق رکھتے ہیں۔ ایک ہے خوشبو کا ذوق رکھنا، ذوق رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ خوشبو لگاتے رہنا، خوشبو پسند کرنا، اور کبھی کبھار خوشبو استعمال کر لی، کبھی خوشبو استعمال نہ کی تو یہ ذوق نہیں ہے، اور بالکل ہی خوشبو استعمال نہ کرنا یہ بد ذوقی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ذکر کی اس وجہ سے کہ یہ ہماری پسند بن جائے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء، مجھے عورتیں بڑی پسند ہیں۔ اسلام سے قبل عورتوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عورت 4 روپوں کے اندر آتی ہے، بیٹی کی صورت میں، تو بیٹی کی صورت میں بھی عورتوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ میں نے فلاں گناہ کیا۔ آپ نے فرمایا الاسلام تہدم ما کان قبلہ، آپ مسلمان ہو جاؤ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کے خلاف جنگیں بھی کی، میں نے یہ کیا۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی چھوٹی سی بچی کو جو جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو میرے کپڑوں پر مٹی پڑ رہی تھی تو وہ جھاڑتی تھی، ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے اس کی بھی نہ سنی، اس کو بھی زندہ در غور کر دیا، کیا اللہ تعالیٰ میرا یہ گناہ بھی معاف فرما دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بیٹی کی صورت میں عورت آئی، آپ نے عزت عطا فرمائی، بیٹیوں کو آپ کی وجہ سے زندگی ملی، حیات ملی۔ عورت بہن کی شکل میں آئی تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے، ایک جنگ کے موقع پر گرفتار ہو گئی، اور جب رسول اللہ کے خیمے کے پاس سے گزرنے لگی تھی تو صحابہ کرام سے کہنے لگی کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے سردار کا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگے تو بھائی کیا کرے گی؟ کہنے لگی کہ میں یہاں سے اپنے بھائی کی خوشبو سونگ رہی ہوں، جو بچپن میں بھائی کی خوشبو سونگا کرتی تھی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ پیش ہوئے، یا رسول اللہ ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں اور آپ نے تو کبھی پہلے ہمیں بتایا نہیں۔ تو وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے تشریف لائے، اور ایک روایت میں حضرت شیمہ آپ کے دربار میں جب پہنچی تو حضرت رسول اللہ فرمانے لگے شیمہ میں کیسے یقین کروں تو وہ حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہے، اتنا زمانہ بیت چکا ہے، وہ بچپن کے 4 سال تمہارے ساتھ گزارے تھے، اس کے بعد تو آج 50 سال سے زیادہ میری عمر ہوگی۔ تو حضرت شیمہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی میں آپ کو بکریاں چرانے کے لیے ساتھ لے جایا کرتی تھی، اور ایک دفعہ آپ نے میرے یہاں دانت کاٹے تھے تو ابھی بھی وہ محبت والے نشان میرے بازو پہ موجود ہیں، اگر کہیں تو میں دکھا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کو ملے
اور پھر ان کی وجہ سے جتنی عورتیں گرفتار ہوئی تھی سب کو آزاد کر دیا، پورے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا، اور بہت سارا مال و دولت انعام اکرام دے کر ان کو رخصت کیا۔ اور عورت بہن کی صورت میں بھی عزت، بیوی کی صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو عزت دی ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو آپ نے بڑے مجمع میں کہا، فرمایا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ آج بیویوں سے محبت نہیں کی جاتی، گرل فرینڈ سے محبت کی جاتی، جبکہ بیوی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے اور ثواب ہے۔ تو رسول اللہ نے بڑے مجمع میں فرمایا مجھے اپنی بیوی عائشہ سے محبت ہے۔ تو میں اشارہ دیتا جا رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے، اگر عورت ماں کی شکل میں آئے تو پھر بھی جنت، فرمایا کہ ماں کی قدموں تلے، تو آپ نے عورت کو عزت عطا فرمائی، عورت کو پسند کیا۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دنیا میں یہ جو عمل نماز کا ہے تو یہ مجھے اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ اس سے بڑھ کر تو مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ تو میرے معزز سامعین، طویل حدیث ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی تذکرہ کریں گے صحابہ کرام کی پسند کا۔ رسول اللہ نے 3 چیزیں پسند کی، ابو بکر نے کی، عمر نے کی، حضرت عثمان والی نے کی، ابو ذر غفاری نے کی، حضرت جبریل نے کی، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں پسند کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، صحابہ کرام کی پسند ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری پسند بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔